ایک ہال کمرے میں ایک مستطیل شکل کی میز کی دونوں سائیڈوں میں دو دو کرسیاں موجود تھیں، جبکہ ایک اونچی پشت کی کرسی تیسری سائیڈ پر موجود تھی۔ پانچوں کرسیاں خالی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک آدمی جس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے یک کے بعد دیگرے تین آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان تینوں نے بھی نیلے رنگ کے سوٹ پہنے ہوئے تھے اور ان کی جیبوں پر باقاعدہ سفید رنگ کے کارڈ لگے ہوئے تھے جن پر تیز سرخ رنگ سے 1 سے 4 تک نمبر لکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے دو تو میز کی ایک سائیڈ پر اور باقی دو دوسری سائیڈ پر موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ چاروں یورپی نژاد تھے اور ان سب کے چہروں پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا تو یہ چاروں احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ آدمی تیز سے قدم اٹھاتا آگے آیا اور میز کی چوتھی سائیڈ پر موجود اونچی پشت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ چاروں بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ خصوصی میٹنگ کا آغاز کیا جاتا ہے اور یہ خصوصی میٹنگ ایک اہم معاملے پر بلائی گئی ہے۔ پانچویں آدمی نے بھاری لہجے میں کہا، یس چیف۔ ان چاروں نے بیک آواز ہو کر کہا، آپ چاروں پوری دنیا میں سارج کے چیفز ہیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سارج ایک ایسی خفیہ تنظیم ہے جسے ایرانیہ اور اسرائیل کی بھرپور سرپرستی حاصل ہے، اور سارج کے مقاصد بھی پوری دنیا میں یہودی اور ایرانیوں کی مکمل بالادستی ہے۔ اس لیے سارج نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اس کے مقاصد پورے ہو سکیں، اور مجھے خوشی ہے کہ سارج اپنے مقاصد کو پورا کر رہی ہے۔ سارج کو ٹائم ہوئے 4 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان 4 سالوں میں سارج کو خفیہ رکھنے کی کوشش بھی کامیاب رہی ہے، لیکن اب اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ سارج دنیا پر اوپن نہ ہو جائے اور اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ چیف نے بھاری لہجے میں کہا، کیا ہوا ہے چیف؟ ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 1 نے بھاری لہجے میں کہا، پوری دنیا 4 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے اور آپ چاروں ایک ایک حصے کے چیف ہیں۔ براعظم ایشیا چیف نمبر 4 کے تحت ہے۔ نمبر 4 نے سارج ہیڈ کوارٹر کے مطابق پاک ایشیا میں ایک انتہائی اہم مشن بڑی کامیابی سے مکمل کرایا ہے۔ اس مشن کو SM-1 کا نام دیا گیا ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ پاک ایشیا کے ایک سائنسدان ڈاکٹر اعظم نے ایٹمک سب میرین کو تمام آلات سے خفیہ رکھنے کا ایک آلہ SM-1 ایجاد کر لیا۔ ادھر اسرائیلی سائنسدان بھی اسی مقصد کے لیے ایک آلے پر کام کر رہے تھے۔ پھر اطلاع ملی کہ اسرائیل بھی اس آلے کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور پاک ایشیا بھی۔ البتہ پاک ایشیا کے آلے کی رینج کم ہے، اس لیے وہ اس پر مزید کام کر رہے ہیں۔ اگر پاک ایشیا اس آلے کی رینج برہان لینے میں کامیاب ہو جاتا تو اسرائیل کی یہ ایجاد فضول ہو جاتی، کیونکہ پاک ایشیا اس ایجاد کو تمام مسلم ممالک تک پہنچا دیتا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاک ایشیائی آلے کو تباہ کر دیا جائے اور اس سائنسدان کو بھی ہلاک کر دیا جائے۔ نمبر 4 نے رومانیہ سے ایک گروپ اس مشن کے لیے بھیجا اور یہ گروپ اپنے مشن میں کامیاب واپس لوٹا، لیکن پھر اطلاع ملی کہ پاک ایشیا کے بڑے سائنسدان سرد آور نے اس آلے کا بنیادی فارمولہ پہلے سے ہی اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے۔ اس طرح پہلا مشن کامیاب ہونے کے باوجود ناکام ہو گیا تو پولینڈ سے دوسرے گروپ کو بھیجا گیا۔ یہ چیف آپریشنل گروپ تھا۔ اس گروپ نے بھی کامیابی حاصل کر لی، لیکن ان کا ایک آدمی ہلاک ہو گیا اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کی لاش کو اٹھا کر ساتھ لے آتے، چنانچہ یہ لاش وہی مشن اسپاٹ پر ہی رہ گئی۔ گروپ لیڈر نے بعد میں اس لاش کی جیب سے کاغذات کے حصول کے لیے کام کیا تو معلوم ہوا کہ اس آدمی کے پرس سے کاغذات پاک ایشیا کا مشہور ایجنٹ علی عمران لے گیا ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک اطلاع یہ ملی ہے کہ اس علی عمران نے پرس کے خفیہ خانے سے سارج کا اصل چارٹ بھی نہ صرف نکال لیا بلکہ اس نے سگریٹ لائٹر کی مدد سے اس پر موجود خفیہ حروف بھی پڑھ لیے۔ یہ انتہائی خطرناک بات تھی، چنانچہ اس گروپ کی طرف سے اطلاع ملنے پر اس گروپ کو فوری طور پر واپس بلا لیا گیا، کیونکہ اس گروپ نے نہ صرف پاک ایشیا کے انتہائی اہم سائنسدان کو ہلاک کر دیا تھا بلکہ اس سے SM-1 کا فارمولہ بھی حاصل کر کے اسے بھی جلا دیا تھا۔ اس گروپ کا اب وہاں رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اس اطلاع نے کہ علی عمران سارج سے واقف ہو گیا ہے، اسرائیل اور ایرانیہ کے حکام میں کھلبلی پیدا کر دی، اور پھر اس معاملے پر دونوں ملکوں کی انتہائی اعلیٰ سطح میٹنگ ہوئی جس میں مجھے بھی شامل کیا گیا۔ وہ سب عمران کی کارکردگی سے خوفزدہ تھے۔ میں نے انہیں بے حد سمجھایا کہ یہ آدمی ہمارے مقابلے پر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور صرف سارج کے نام سے واقف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارج کے ہیڈ کوارٹر اور اس کے چیفز اور ان کے ہیڈ کوارٹر سے بھی واقف ہو جائے گا، لیکن اعلیٰ حکام بضد تھے کہ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس اگر سارج کے خلاف مقابلے پر اتر آتے ہیں تو یہودیوں اور ایرانیت کی یہ مشترکہ خفیہ تنظیم ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ سارج کے ان دونوں گروپوں کو جنہوں نے پاک ایشیا میں مشن مکمل کیے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، تاکہ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس ان کے ذریعے سارج کے ہیڈ کوارٹر تک نہ پہنچ سکے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے یہ خصوصی میٹنگ کال کی گئی ہے۔
چیف نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو چاروں چیفز کے چہروں پر حیرت اور الجھن نمایاں نظر آنے لگی۔ چیف، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے ان دونوں گروپس کو جو مشن میں کامیاب رہے ہیں خود ہی آلات کر دوں؟ نمبر 4 نے سب سے پہلے بولتے ہوئے کہا، میں خود بھی اس معاملے پر انتہائی بے چینی محسوس کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی ایسا حل ہونا چاہیے جس سے اعلیٰ حکام بھی مطمئن ہو جائے اور ہم بھی۔ چیف نے کہا، اعلیٰ حکام سے آپ کا مطلب سارے کے بورڈ آف گورنرز ہے یا اس کے چیئرمین لارڈ اینٹھونی ہے؟ نمبر 3 نے کہا، میرا مطلب لارڈ اینٹھونی سے تھا، وہ انتہائی با اختیار آدمی ہے، وہ چاہے تو پوری سازش کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اسرائیل کا صدر اور ایکڈیمیا کا صدر دونوں لارڈ اینٹھونی کے زیر اثر ہیں۔ چیف نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے گروپس کو ختم کرنے کے بجائے اس عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر دیں؟ نمبر 1 نے کہا، یہ تجویز بھی میں نے پیش کی تھی، لیکن لارڈ اینٹھونی کی وجہ سے بورڈ نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ چیف نے کہا، ایک صورت ایسی ہے جس سے یہ معاملہ بخوبی نمٹ سکتا ہے۔ نمبر 2 نے کہا تو چیف سمیت سب چون کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پیش کرو وہ صورت۔ چیف نے کہا، چیف، موجودہ دور میں پلاسٹک سرجری سے چہرے کو مکمل اور مستقل طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دونوں گروپس میں سے جو لوگ پاک ایشیا گئے تھے ان کے چہروں کو پلاسٹک سرجری سے تبدیل کر دیا جائے اور انہیں 1 سال کی رخصت دے کر دور دراز کے علاقوں میں بھجوا دیا جائے۔ ان کی شناخت بھی تبدیل کر کے انہیں نئے اصل کاغذات دے دیے جائیں۔ اس طرح وہ ہلاک ہونے سے بچ جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ یہ خطرہ 1 سال تک دور ہو سکتا ہے۔ 1 سال بعد وہ دوبارہ کام پر واپس آ سکتے ہیں۔ نمبر 2 نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ تجویز واقعی اچھی ہے، مجھے پسند آئی ہے۔ اس طرح بورڈز آف گورنرز کی بات بھی تسلیم کر لی جائے گی اور ہمارے تجربہ کار لوگ بھی ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ نمبر 4، تم اس پر فوری عمل درآمد کرواؤ۔ چیف نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یس چیف، حکم کی فوری تعمیل ہوگی۔ نمبر 4 نے قدر اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اب آؤ اس بات پر کہ عمران کو اگر سارج ایجنسی کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ سارج ایجنسی کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ چیف نے کہا، باس، سارج ایجنسی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی نامعلوم ہے، پھر یہ آدمی یا پاک ایشیا سیکرٹ سروس کیا کر سکتی ہے؟ نمبر 1 نے کہا، میرا خیال ہے چیف کہ ہمیں از خود عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایسے بے شمار گروپ ہیں جو آسانی سے ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 نے کہا، نہیں، یہ بات اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں اصولی طور پر طے کر لی گئی ہے کہ سارج ایجنسی کسی صورت بھی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی، ورنہ ہمارے آدمیوں کے ذریعے پاک ایشیا سیکرٹ سروس سارج کے ہیڈ کوارٹر اور بورڈ آف گورنرز تک پہنچ سکتی ہے۔ چیف نے کہا، باس، ایشیا کا چیف میں ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس جب بھی کسی مشن پر کام کرتی ہے تو وہ ادھر ادھر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، بلکہ براہ راست اپنے مشن کو ٹارگٹ بناتی ہیں، اور ان کا مشن اب سارج ایجنسی نہیں ہو سکتا۔ ان کا مشن SM فارمولہ ہوگا اور وہ اب لا محالہ اسرائیل میں اس فارمولے کو حاصل کریں گے یا اسے ختم کر دیں گے۔ اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس نے بے شمار بار اسرائیل میں کام کیا ہے، لیکن اسرائیل کی کوئی بھی ایجنسی ان کا خاتمہ نہیں کر سکی۔ اس لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہم اسرائیل کو رپورٹ کر دیں اور خود خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ نمبر 4 نے کہا، یہ اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے، اسرائیل تو ہمارا اپنا ملک ہے، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اسرائیل کو نقصان پہنچائے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ چیف نے غصیلے لہجے میں کہا، تو پھر ایک ہی صورت ہے چیف کہ اس بار اسرائیل میں ان کا مقابلہ اسرائیلی ایجنسیوں کے بجائے سارج ایجنسی کھل کر کرے۔ نمبر 4 نے کہا، ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، اس بات پر میں لارڈ اینٹھونی کو ٹرائل کر سکتا ہوں۔ چیف نے کہا، لیکن چیف، پھر تو لازماً سارج ایجنسی کو کھول کر سامنے آنا پڑے گا، اور پھر کیا سارج ایجنسی کا وجود خطرے میں نہیں پڑ جائے گا؟ نمبر 3 نے کہا، ہم اسرائیل میں کام کرنے والے اپنے گروپ کا ایک نیا نام رکھ لیں گے، اس طرح سارج ایجنسی سامنے نہیں آئے گی۔ چیف نے کہا، اسرائیل میرے دائرہ اختیار میں ہے چیف، اور میرے پاس ایک ایسا گروپ موجود ہے جس کی تمام ممبرز ریڈ ایجنسی اور بلیک ایجنسی میں کام کر چکے ہیں۔ نمبر 2 نے کہا، نہیں، وہ بھی لازماً ایکریمیل ہوں گے، ہمیں ایسا گروپ بنانا چاہیے جو اسرائیلی ہو اور یہودی ہو۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کمیٹڈ اور انتہائی تجربہ کار افراد کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 نے کہا، ایسا ایک گروپ میرے پاس موجود ہے، اس کا انچارج چٹر یہودی ہے، اس کا نام کرنل اسمتھ ہے، وہ انتہائی تجربہ کار ہے اور اس کا گروپ بھی چٹر یہودیوں اور اسرائیلیوں پر مشتمل ہے، لیکن ان کی تربیت ایکڈیمیا میں ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ کرنل اسمتھ ان کا خاتمہ آسانی سے کر دے گا۔ نمبر 3 نے کہا، اوکے،
پھر ایسا ہے کہ جنرل اسمتھ اور اس کے گروپ کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں قائم کر دیا جائے، وہاں انہیں ہر قسم کی سہولتیں مہیا کی جائیں اور اسرائیلی پولیس کو ان کے تابع کر دیا جائے۔ چیف نے کہا، لیکن چیف، اسرائیلی ایجنسیاں اس کی بھرپور مخالفت کریں گی۔ نمبر 1 نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن لارڈ اینتھونی اگر اسرائیل کے صدر سے بات کریں تو یہ کام بھی آسان ہو جائے گا۔ چیف نے کہا، چیف، میرا خیال ہے کہ ہمیں پورے اسرائیل کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے اپنے آپ کو صرف اس لیبارٹری تک محدود کر لینا چاہیے جہاں SM-1 تیار ہو رہا ہے، کیونکہ 5 ایشیا سیکرٹ سروس کا اصل ٹارگٹ یہی ہوگا۔ باقی اسرائیل کو اسرائیلی ایجنسیوں پر چھوڑ دینا چاہیے، اسی طرح ہم زیادہ آسانی اور سہولت سے اپنا کام کر سکیں گے۔ نمبر 1 نے کہا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ 5 ایشیا سیکرٹ سروس یا اس عمران کو اس لیبارٹری کے بارے میں علم ہو، اور کیا یہ ضروری ہے کہ اسے یہ بھی علم ہو کہ اسرائیل بھی اس آلے پر کام کر رہا ہے؟ چیف نے کہا، آپ کی بات درست ہے چیف، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ 5 ایشیا سیکرٹ سروس حیرت انگیز طور پر ایسے سیکرٹ معلوم کر لیتی ہیں۔ نمبر 4 نے کہا، اوکے، پھر یہ بات طے ہو گئی کہ ہمارا گروپ اس لیبارٹری کی حفاظت کرے گا اور ان دونوں گروپس کو جو 5 ایشیا میں کام کر چکے ہیں انہیں انڈر گراؤنڈ کر دیا جائے گا۔ چیف نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یس چیف۔ سب نے کہا، ڈن۔ چیف نے ایک بار پھر زور سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی باقی چاروں بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر چیف دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران ڈاکٹر شمسی کے ہمراہ سرداور کے کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر لیٹے ہوئے سرداور کے چہرے پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے اور پورے 5 ایشیا کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت سے ملنے والی نئی زندگی مبارک ہو۔ عمران نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا، وعلیکم السلام۔ مجھے ڈاکٹر شمسی نے بتایا ہے کہ تم میری زندگی کے لیے سجدے میں گر کر دعائیں مانگتے رہے ہو، یہ تمہاری محبت ہے۔ عمران بیٹے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کر دی۔ سرداور نے جواب دیا، آپ زیادہ باتیں نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر شمسی نے مدبانہ لہجے میں سرداور سے کہا اور پھر مڑ کر واپس چلا گیا۔ آپ مجھے مختصر طور پر بتائیں کہ کیا ہوا تھا؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں اپنے گھر کے آفس میں موجود تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ اچانک میرے آفس کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا یورپی نژاد آدمی ہاتھ میں گن اٹھائے اندر داخل ہوا، اور پھر اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا اس نے میرے سر پر مچا مارا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو میں ایک کرسی پر رسی سے بندھا بیٹھا تھا اور وہی آدمی ہاتھ میں بیلٹ پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے چاہا کہ میں بتا دوں کہ SM-1 کا فارمولہ کہاں ہے۔ میں نے ایسے کسی فارمولے سے انکار کر دیا تو اس نے انتہائی بے دردی سے اس بیلٹ سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں یہاں اسپتال میں تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے آفس کا خفیہ سیف کھلا ہوا تھا، نہ جانے اسے کیسے پتہ لگ گیا۔ میں نے تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ سرداور نے کہا، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ واردات اسی SM-1 فارمولے کی چڑھی ہی ہوگا۔ البتہ ایک بات پر مجھے حیرت ہے کہ پولیس نے مجھے بتایا کہ جس کمرے میں آپ بے ہوش پڑے تھے اسی کمرے کے کونے میں کاغذات کی راکھ ملی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ پر تشدد کرتے لاشعوری طور پر آپ سے سیف کے بارے میں معلوم کیا، وہاں سے فائل نکالی، پھر اسے جلا کر راکھ کر دیا اور پھر آپ کی گولیاں مار کر اور اپنے طور پر ہلاک کرتے وہ نکل جائے۔ عمران نے کہا، ایسا ہی ہو جا۔ بہرحال شعوری طور پر تو میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں مر تو سکتا تھا لیکن 5 ایشیا کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ سرداور نے کہا، ایسا ہی ہو جا۔ اب آپ آرام کریں اور مجھے اجازت دیں، اور آپ یقین رکھیں آپ کے جسم پر موجود ہر زخم کا حساب لیا جائے گا۔ عمران نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب میرا انتقام لینے سے 5 ایشیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم SM-1 کا فارمولہ لے آؤ تاکہ 5 ایشیا کا دفاع مضبوط ہو سکے۔ سرداور نے کہا تو عمران اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ فارمولہ تو وہ ساتھ لے کر ہی نہیں گئے اور جو اعلیٰ دیوی کی اسپیشل ورکشاپ میں تھا وہ بھی انہوں نے تباہ کر دیا۔ ڈاکٹر اعظم کی لیبارٹری بھی تباہ کر دی گئی۔ ان کے کمپیوٹر میں جو تفصیلات تھیں وہ کمپیوٹر ہی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ یہاں بھی وہ سیف سے فارمولہ نکال کے ساتھ نہیں لے گئے بلکہ انہوں نے اسے جلا دیا۔ پھر میں فارمولہ کہاں سے لے آؤں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ سرداور نے کہا، آپ بتائیں، مجھے تو واقعی اندازہ نہیں ہو رہا۔ عمران نے کہا، عمران بیٹے، یہ فارمولہ دفاع کے لیے انتہائی اہم ہے اور ڈاکٹر اعظم نے ایک میٹنگ میں مجھے بتایا تھا کہ ایک سائنسی کانفرنس کے دوران اسے بتایا گیا تھا کہ اسرائیل کے سائنسدان ڈاکٹر گولمین بھی اسرائیل میں اس فارمولے پر کام کر رہا ہے اور وہ کامیابی کے قریب پہنچ چکا ہے، اور جو وارداتیں یہاں ہوئی ہیں ان کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ صرف یہاں کا فارمولہ ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے علاوہ اور کسی کے پاس ایسا فارمولہ یا آلہ نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے ڈاکٹر اعظم کو ہلاک کر دیا، ان کی لیبارٹری تباہ کر دی، نیوی کی اسپیشل ورکشاپ تباہ کر دی، پھر نہ جانے کس طرح انہیں
اطلاع مل گئی کہ بنیادی فارمولہ میری تحویل میں ہے تو انہوں نے یہاں آ کر میرے سیف سے فارمولہ نکالا اور اسے جلا کر مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ان سب حالات سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے۔ سرداور نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ متغیر ہوا تھا اور وہ ہانپنے لگ گئے تھے۔ آپ آرام کریں، آپ نے جو تجزیہ کیا ہے اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، اب میں خود ہی ان لوگوں سے نمٹ لوں گا، عمران نے کہا اور سلام کر کے وہ کرسی سے اٹھا اور اس سرداور کو فی امان اللہ کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کے ذہن میں بھونچال آیا ہوا تھا۔ سرداور نے جس انداز میں تجزیہ کیا تھا اس نے عمران کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غفلت کی ہے۔ یہ تجزیہ اسے خود کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ چونکہ سرداور کو یہ معلوم تھا کہ اسرائیل میں ڈاکٹر جورمین اس فارمولے پر کام کر رہا ہے، اس لیے انہیں ایسا تجزیہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اگر اسے یہ بات معلوم ہوتی تو یقیناً وہ بھی اسی انداز میں سوچتا۔ چل وہ ہسپتال سے سرداور سے ملاقات کیے باہر نکلا تھا اور سیدھا دانش منزل جا کر اس نے اس ہلاک ہونے والے یورپی سے ملنے والے چارٹ کو تفصیل سے چیک کیا تھا۔ جو چارٹ کو گرم کرنے سے سارے کا لفظ اس پر ابھر آیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب سرداور کی باتوں سے یہ باتیں ہو گئی تھی کہ سارے اسرائیلی تنظیم ہے۔ یہی سب کچھ سوچتا ہوا وہ دانش منزل پہنچ گیا۔ کیا بات ہے عمران صاحب، سرداور تو بخیریت ہے نا؟ بلیک زیرو نے احتراماً اٹھتے ہوئے سلام دعا کے بعد کہا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ بخیریت ہیں، لیکن انہوں نے ایک ایسا تجزیہ کیا ہے جسے سن کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرے ذہن کی بیٹریاں اب مکمل طور پر فیل ہو گئی ہیں، عمران نے کہا۔ جیسا تجزیہ بلیک زیرو نے چھون کر پوچھا تو عمران نے سرداور کی بتائی ہوئی پوری تفصیل بتا دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری اسرائیلی تنظیم ہے، بلیک زیرو نے چون کر کہا۔ ہاں، لیکن یہ تجزیہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک سائنسدان ایسا تجزیہ کر سکتا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ عمران نے کہا۔ اس لیے عمران صاحب کے اس تجزیہ کے لیے بنیادی معلومات سرداور کے پاس تھیں، ہمارے پاس نہیں تھی۔ بلیک زیرو نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ میں نے بھی اس نتیجے پر پہنچ کر اپنے دل کو طہارت دی ہے۔ چلو شکر ہے کہ تم بھی اس نتیجے پر پہنچے ہو۔ بہرحال اب ہم نے سارے کو ہر صورت میں ٹریس کرنا ہے۔ تم وہ سرخ جلد والی ڈائری دو مجھے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے میز کی سب سے نچلی دراز کھول کر اس میں سے سرخ کور والی تنظیم ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ لیکن عمران صاحب آپ تو سارے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس آلے کو لانے پر کام کرنا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے دونوں کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سارے نے سرداور پر ہاتھ اٹھا کر ایسا جرم کیا ہے جس کی پاداش میں اسے مکمل طور پر ختم ہونا ہے، اور رہا وہ آلہ تو اسے تو بہرحال لانا ہی ہے۔ عمران نے ڈائری کے ورڈ الٹتے ہوئے جواب دیا۔ البتہ اس کی نظریں مسلسل ڈائری پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد اس کی نظریں ڈائری کے ایک صفحے پر جم گئیں۔ وہ کچھ دیر تک اس صفحے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے میز پر رکھا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہاں سے قبرص کا رابطہ نمبر اور اس کی دارالحکومت کا نمبر دیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران سمجھ گیا کہ وہ کمپیوٹر سے مطلوبہ نمبر معلوم کر کے بتائے گی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد فون آپریٹر نے مدبانہ لہجے میں پوچھا۔ یس، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے دونوں نمبر بتا دیے گئے۔ شکریہ، عمران نے کہا اور کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ڈان کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ غیر ملکی تھا۔ ابو سالم سے بات کریں، میں پاک ایشیا سے پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ سوری، یہاں کوئی ابو سالم نہیں ہے، دوسری طرف سے بڑے خوش لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ڈان کلب، وہی نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ابو سالم موجود نہیں ہے تو ام سالم سے بات کرا دیں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے عمران صاحب؟ کیا یہ کوئی کوڈ ہے؟ بلیک زیرو جو خاموش بیٹھا یہ سب کچھ سن رہا تھا سے نہ رہا گیا تو وہ بول پڑا۔ اسرائیلی ایجنٹوں سے بچنے کے لیے انہیں یہ سب کرنا پڑتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل سے ہاتھ اٹھایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیسری بار نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ڈان کلب، وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ آپ کی تسلی ہو گئی ہو تو ابو سالم سے بات کرا دیں، عمران نے کہا۔ ایک نمبر نوٹ کریں، دوسری طرف سے اس بار کہا گیا اور ساتھ ہی نمبر بتا دیا گیا۔ کوڈ بھی بتا دیں، عمران نے کہا۔ کوئی کوڈ نہیں ہے، دوسری طرف سے ایک بار پھر خوش لہجے میں کہا گیا اور پھر رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے خاتون کا بتایا ہوا رابطہ نمبروں کے بعد پریس کر دیا۔ ڈان آپٹیکل چاندر، اس بار ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ابو سالم سے بات کراؤ،
میں پانچ ایشیا سے پرنس آف ٹام بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا کوڈ؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کوئی کوڈ نہیں ہے، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ شکر ہے تمہاری آواز تو سنی، ورنہ تو جو پیچیدہ طریقہ کار تم نے بنا رکھا ہے، اچھے بالے آدمی کا بلڈ پریشر خود بخود ہائی ہو جاتا ہے۔ عمران نے کہا کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے خوش لہجے میں کہا گیا صاحب نہیں، پرنس آف ٹام بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا اوہ عمران صاحب آپ ناراض نہ ہو، یہاں اسرائیلی ہر طرف ہماری بو سنتے پھر رہے ہیں، اس لیے مجبوراً یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ آپ کو بوریت کے شکار ہونا پڑا۔ اس بار دوسری طرف سے انتہائی معذرت بھرے لہجے میں کہا گیا تم بو کی بجائے خوشبو لجایا کرو تاکہ اسرائیلی اسے سونگ ہی نہ سکے۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ابو سالم کافی دیر تک چلچلا کر ہنستا رہا۔ آپ کی یہی باتیں یاد رہتی ہیں اور جب ہم کسی محفل میں انہیں دہراتے ہیں تو یقین کریں عمران صاحب انتہائی تناؤ کا شکار ذہن ہی پھول کی طرح کھل اڑتا ہے۔ ابو سالم نے ہنستے ہوئے کہا یہ تم سب کی محبت ہے کہ اپنی محفلوں میں مجھے یاد کر لیتے ہو، اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ تمہارا وقت بے حد قیمتی ہوتا ہے، اس لیے تمہیں یہ بتا دوں کہ میں نے تمہیں چال کیوں کیا ہے۔ عمران نے کہا حکم کرے عمران صاحب، آپ کی خدمت کر کے مجھے دلی خوشی ہوگی۔ ابو سالم نے کہا اسرائیل میں ایک سائنسدان ہے ڈاکٹر چورمین، اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ وہ اس وقت اسرائیل کی کس لیبارٹری میں کام کر رہا ہے اور اس لیبارٹری کے بارے میں جو معلومات مل سکے۔ دوسرا یہ کہ اسرائیل نے کوئی نئی لیکن انتہائی خفیہ تنظیم قائم کی ہے جس کا نام سارج ایجنسی ہے، اس بارے میں جو معلومات مل سکے۔ عمران نے کہا یہ معلومات آپ کو کب تک چاہیے؟ ابو سالم نے کہا جس قدر جلد سے جلد ممکن ہو سکے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ 2 روز بعد اسی وقت فون کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا کوئی شارٹ کٹ فون نمبر دے دے؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ابو سالم بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ اسی نمبر پر فون کریں، کوڈ وائر چینج ہوگا۔ دوسری طرف سے کہا گیا اوکے تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ اس تنظیم کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والی تنظیموں سے معلوم کر لیں۔ بلیک زیرو نے کہا چل یہاں بیٹھا یہی کام تو کرتا رہا ہوں لیکن کسی نے یہ نام نہیں سنا ہوا۔ عمران نے جواب دیا تو کیا ابو سالم معلوم کر لے گا؟ بلیک زیرو نے کہا ہاں، ان کا نیٹ ورک پورے اسرائیل میں مچھلی کے جالے کی طرح پھیلا ہوا ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے سراغ لگا لیں گے۔ عمران نے جواب دیا یہ تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں پارٹیاں ہی اسرائیل میں ہوں، اب اسرائیل دانستہ اپنی تنظیموں کو اسرائیل سے باہر رکھتا ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کا کیا پروگرام ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا پھر دیکھنا پڑے گا کہ ترجیح کسے دی جائے۔ عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کرنل اسمتھ چھریرے بدن اور چوڑے چہرے کا مالک تھا، اس کے انداز میں پھرتی اور چوڑی پیشانی اس کی ذہانت کی دلیل تھی۔ وہ اس وقت اسرائیل کے جنوب مشرق میں واقع ایک علاقے بابین کے مرکزی شہر تمالا کی ایک عمارت کے آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ عمارت 1 منزلہ تھی اور اس میں 4 کمرے اور 2 بڑے ہال تھے۔ عمارت کے باہر اسپیئر پارٹس کا بزنس کرنے والے فرم کا جہازی سائز کا بورڈ موجود تھا۔ یہ اس فرم کا ویئر ہاؤس تھا لیکن اب سارج ایجنسی کے تحت تھا اور کرنل اسمتھ اپنے 10 ساتھیوں سمیت اس کا انچارج تھا۔ عمارت کی عجبی سائٹ پر خاصا بڑا کمپاؤنڈ تھا جس میں ایک گنشپ ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ اس ہیلی کاپٹر پر ایسے نشانات تھے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ہیلی کاپٹر فوج کے تحت ہے۔ کرنل اسمتھ ایک فائل پر چھپا ہوا تھا جبکہ سائٹ پر 4 موٹی فائلیں پڑی ہوئی تھیں۔ کرنل اسمتھ اس فائل کے مطالعے میں اس قدر غرق تھا کہ اسے دروازہ کھولنے کی آواز بھی سنائی نہ دی تھی۔ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی تو کرنل اسمتھ بے اختیار چون کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، اس کے جسم پر براؤن رنگ کا سوٹ تھا، چہرے مہرے اور انداز کے لحاظ سے وہ کوئی چھلندرا نوجوان نظر آتا تھا۔ آؤ میجر چاؤس بیٹھو، میں تمہارا یہ انتظار کر رہا تھا۔ کرنل اسمتھ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے سامنے موجود فائل بند کر دی۔ کیا آپ نے 5 فائلیں پڑھ لی ہیں؟ میجر چاؤس نے کہا ہاں تقریباً۔ کیوں؟ کرنل اسمتھ نے چون کر پوچھا۔ میں نے بھی انہیں پڑھا ہے اور میں انہیں پڑھ کر حقیقتاً بے حد حیران ہوا ہوں۔ ان فائلوں کے مطابق تو عمران اور اس کے ساتھ ہی محفوظ الفطرت طاقتیں دکھائی دیتی ہیں اور ہر بار وہی کامیاب ہو کر واپس گئے ہیں۔ یہاں کی تمام چھوٹی بڑی ایجنسیاں باوجود سر توڑ کوششوں کی کامیاب نہیں ہو سکی۔ میجر چاؤس نے کہا یہ سب کام چور نااہل اور نکمبے لوگ ہیں، اپنی نااہلی چھپانے کے لیے دوسروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ کرنل اسمتھ نے منہ بناتے ہوئے کہا نہیں سر، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ عمران اور 5 ایشیا سیکرٹ سروس کی کارکردگی سے پوری دنیا واقف ہے۔ یہ لوگ اس قدر تیز رفتاری اور ذہانت سے کام کرتے ہیں کہ اچھے بھلے ایجنٹ ان کے مقابلے میں مار کھا جاتے ہیں۔ میں نے ایکڈیمیا کی ریڈ ایجنسی اور بلیک ایجنسی کے سپر ٹاپ ایجنٹوں کو ان کی کارکردگی سے خوف کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میجر چاؤس نے کہا ایسی کارکردگی کوئی بھی ایجنٹ اپنے ملک میں دکھا سکتا ہے
دوسرے ملک میں نہیں۔ 5 ایشیا سیکرٹ سروس یہاں اسرائیل میں سوائے فلسطینیوں کے اور کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی، اس لیے لامحالہ وہ تیز رفتاری سے کام کرتے ہوں گے تاکہ جلد از جلد مشن مکمل کر لیں، جبکہ یہاں کی ایجنسی اور خاص طور پر کرنل ڈیوڈ یہ سب نکمے اور نااہل لوگ ہیں۔ تم دیکھنا کہ اس بار ساری ایجنسی کے مقابلے میں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ کرنل اسمتھ نے قدر خوشیلے لہجے میں کہا، بشرطیکہ وہ یہاں آئے۔ میجر چاؤس نے کہا، ہاں اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن میری چیف سے بات ہو چکی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ اس نے ایک گروپ کو پاکستان میں اس کام پر تعینات کیا ہوا ہے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے کہیں بھی روانہ ہوا تو یہ گروپ اس کے ساتھ چلے گا اور اطلاعات ملتی رہیں گی۔ پھر جیسے ہی انہوں نے اسرائیل کا رخ کیا ہمیں اطلاع مل جائے گی۔ کرنل اسمتھ نے کہا، وہ تو مل جائے گی سر، لیکن اسرائیل تو کافی وسیع رقبے کا ملک ہے۔ ہم تو اس کے جنوب مشرق میں ایک تقریباً ویران علاقے میں ہیں۔ اگر وہ تل ابیب یا کسی اور علاقے میں گھومتے رہے تو ہمیں کیسے معلوم ہو جائے اور ہمیں اس سے کیا فائدہ ہو جائے؟ میجر چاؤس نے تقریر کرنے جیسے انداز میں کہا، ہمارا مشن محدود ہے، ہم نے صرف یہاں موجود لیبارٹری 11-6 کی حفاظت کرنی ہے اور خاص طور پر اس لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر جورمین کی۔ اگر وہ یہاں آئے تو لازماً ان کی موت ہی انہیں یہاں لے آئے گی۔ ویسے میں نے تو چیف سے چاہا تھا کہ وہ ہمیں اجازت دے تو ہم پاکستان جا کر عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، لیکن چیف نے سختی سے منع کر دیا کیونکہ چیف نہیں چاہتا کہ ساری ایجنسی اور چیف کے بارے میں انہیں پتہ چلے۔ کرنل اسمتھ نے کہا، یہاں کے بارے میں آپ نے ان کا کیا انتظام کیا ہے سر؟ میجر چاؤس نے کہا، بابین میں داخلے کے صرف 2 راستے ہیں، ایک سڑک کے راستے جو ٹروش سے بابین جاتی ہیں، دوسرا ٹرین کے راستے، یہ بھی ٹروش سے اس علاقے میں داخل ہوتی ہیں۔ باقی تمام علاقہ انتہائی خوفناک صحرا پر مشتمل ہے اور راستے سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو یہاں پہنچا جا سکتا ہے، ویسے نہیں۔ اس لیے ٹروش کے آخری اسٹیشن پر اور پھر بابین کے پہلے اسٹیشن سے لے کر یہاں تک ہمارے آدمی موجود ہیں جو کسی بھی اجنبی گروپ کے بارے میں جو ادھر آ رہا ہو یا رپورٹ کریں گے۔ یہی انتظام سڑک کے ذریعے آنے والوں کے بارے میں کیا گیا ہے۔ انہیں تو تصور بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے اس قدر وسیع علاقے میں ان کی چیکنگ کا انتظام کر رکھا ہے۔ کرنل اسمتھ نے کہا، تمالا میں سیاح تو آتے رہتے ہیں، خاص طور پر ایکرینین سیاح، کیونکہ تمالا میں قدیم ترین دور کے آثار موجود ہیں اور وہ بھی یقیناً سیاحوں کے روپ میں ہی آئیں گے۔ پھر میجر چاؤس نے کہا، یہاں آنے والے ہر سیاح کو باقاعدہ چیک کیا جا رہا ہے، جب تک وہ واپس نہیں چلا جاتا اس کی مشینی نگرانی ہوتی ہے، اس کی چالیں ٹیپ کی جاتی ہیں، اس لیے ہر سیاح جب تک بابین میں موجود رہتا ہے ہماری نگرانی میں رہتا ہے، اور ایسا اس لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہاں سیاحوں کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں میں نہیں ہوتی۔ کرنل اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا اور میجر چاؤس کے چہرے پر اطمینان کے اثرات ابھر آئے تھے۔ سر، میرا خیال ہے کہ آپ نے بہترین انتظامات کر دیے ہیں، اس سے بہتر انتظامات نہیں ہو سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لیبارٹری جس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں اس کی حفاظتی انتظامات کیا ہیں؟ میجر چاؤس نے کہا تو کرنل اسمتھ نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال کر اس نے میجر چاؤس کی طرف بڑھا دی۔ یہ میں نے تمہارے لیے منجوا کر رکھی ہے کیونکہ لیبارٹری کی سیکیورٹی کے لیے مجھے تم پر اور تمہارے سیکشن پر مکمل اعتماد ہے۔ تم اس لیبارٹری کی سیکیورٹی سنبھال لو تاکہ میں ہر طرف سے مطمئن ہو کر 5 ایشیا سیکرٹ سروس کا شکار کر سکوں۔ کرنل اسمتھ نے کہا، ہم آپ کے اعتماد پر ہر لحاظ سے پورا اتریں گے سر، لیکن ہمیں وہاں جا کر کس سے رابطہ کرنا ہوگا؟ میجر چاؤس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، لیبارٹری انچارج ڈاکٹر جورمین کو آپ کے بارے میں بریف کر دیا گیا ہے، وہاں پہلے سے موجود سیکیورٹی کو تا اطلاع ثانی واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ آپ اپنے سیکشن سمیت فوری طور پر وہاں پہنچیں، ڈاکٹر جورمین سے رابطہ کریں اور سیکیورٹی ونگ سنبھال لیں اور پھر مجھے فون کر کے بتا دیں۔ کرنل اسمتھ نے کہا، اوکے تھینک یو سر۔ میجر چاؤس نے اٹھ کر فوجی انداز میں سلوٹ مارتے ہوئے کہا اور پھر فائل اٹھائے وہ کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اور کرنل اسمتھ کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے کیونکہ اسے میجر چاؤس کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد تھا۔